شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے خیر کیا ہو، بھلائی کی ہو، احسان کیا ہو، کسی تکلیف سے اس کو بچایا ہو، چھٹکارا دلایا ہو، تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے قلب کی گہرائی سے. اب اسے ہم جذبہ تشکر کہیں گے، جذبہ امتنان کہیں گے. یہ قلب کی گہرائی سے ابھرتا ہے اور پھر زبان پر بھی آتا ہے. آپ کا شکریہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے. اگر فطرت صحیح ہے تو شکر لازماً ہوگا، اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت مسخ ہو چکی ہے. آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوا. یہ تو حیوانات تک کے اندر ہے. آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھیے، کوئی بکری ہو، کوئی اور ہو، کوئی گائے ہو، پیاسا ہو، بندھا ہوا ہے، وہ تو ادھر ادھر دوڑ کر اپنی پیاس پوری نہیں کر سکتا. بالٹی میں پانی رکھ دیجیے، وہ پی کر پھر وہ آنکھیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا. وہ جانور تو اس کی آنکھوں کے اندر سے آپ کو جذبہ تشکر چھلکتا ہوا نظر آئے. اسی معنی میں عجیب بات یہ ہے، عین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اور عین کہتے ہیں چشمے کو بھی. عرب کہتے تھے عین الشکرا، وہ چشمہ جس میں سے پانی خود بخود ابل رہا ہو، نکل رہا ہو، نیچے سے زمین سے ابلتا ہو، عین الشکرا. اور دابۃ الشکور کہتے تھے ایسے حیوان کو. آپ کے ہاں کو گائے ہے، بھینس ہے، بندھی ہوئی ہے، آپ اس کی ٹہل سیوا کر رہے ہیں، اچھی خوراک دے رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، نہلاتے بھی ہیں گائے بھینس کو، تو پھر اس کا ظہور اس کے بدن پر ہونا چاہیے، اس پہ فربہی آنی چاہیے. تو اس کو کہیں گے دابۃ الشکور. یہ شکر گزار جانور ہے کہ اس کے ساتھ جو بھلائی ہو رہی ہے، جو خیر ہو رہا ہے، اس کے نتائج اس پر ظاہر ہو رہے ہیں. تو یہ فطرت کی در حقیقت صحت کی علامت. ایک پرانی کہانی آپ نے بھی بچپن میں پڑھی ہوگی کہ ایک غلام کہیں بھاگا ہوا تھا اور اسے راستے میں ایک جگہ اس نے دیکھا ایک شیر پڑا ہوا کراہ رہا ہے، اور اس کو شدید تکلیف سے اس کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا تھا. ظاہر بات ہے شیر نہیں نکال سکتا تھا اس کو. اس غلام نے اس کا کانٹا نکال دیا. اس شیر نے صرف اسے سونگھا اور چلا گیا. اس کے بعد وہ غلام پکڑا گیا، اور جیسے کہ ہوتا تھا رومن اور گریک دور میں کہ بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جاتا تھا تو پھر شیروں سے پھڑواتے تھے اس کو. ان کے جو بڑے وہ ہوتے تھے، یہ اسٹیڈیمز بنے ہوئے ہوتے تھے، اس میں آ کر جو ہے اس غلام کو چھوڑ دیا، اور پھر بھوکا شیر جو ہے وہ پنجرے میں سے نکالا تاکہ وہ اس کو بھمبوڑے اور ختم کرے. تو اس نوجوان کو، اس غلام کو بھی پھینکا گیا. اس کے بعد جو شیر کا پنجرا کھولا تو شیر آیا، اس نے سونگا اور اس کو چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ گیا. لوگ حیران ہوئے. معلوم ہے یہ وہی شیر تھا کہ جس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا اس غلام نے، جبکہ وہ بھاگا پھر رہا تھا، چھپتا پھر رہا تھا جنگلوں میں. بہرحال یہ شے سمجھ لیجئے کہ شکر جو ہے در حقیقت یہ فطرت کی صحت کی علامت ہے. یہاں تک فرمایا حضور نے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. یہ شکر ایسی شے ہے جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے، وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا. فطرت مسخ ہو چکی ہے. کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی اور آپ کے اندر سے وہ جذبہ تشکر ابھرا ہی نہیں، معلوم ہے فطرت کے سوتے خشک ہو چکے ہیں. وہ کنواں جس کے اندر لانے والے پانی کے سوتے خشک ہو چکے ہیں، پانی کہاں رہے گا اس میں؟ تو خالی کنواں ہے. تمہاری بھی فطرت جو ہے خالی ہو چکی ہے، اور تمہارے اندر وہ جو جذبہ تشکر موجود نہیں ہے، تو گویا کہ فطرت کے سوتے خشک ہو چکے. اب اصل بات کیا ہے اس فطرت کے بعد؟ اصل منعم کو پہچاننا. اب دیکھیے اس کو بھی ذرا غور سے سنیے میری بات کو. بچپن میں ہر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حفاظت کرنے والے، میری ضروریات پوری کرنے والے، میری تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے میرے والدین ہیں. اس سے آگے کا اسے بھی پتہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے. لہذا جذبہ شکر جو ہے وہ والدین کی ذات کے ساتھ مرتکز ہو جاتا. اس سے ذرا آگے بڑھا، معلوم نہیں میرا کنبہ ہے، میرے چچا ہیں، میرے ماموں ہیں، میرے فلاں ہیں، میرے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری قوم ہے، میرا وطن ہے. یہ سب در حقیقت میرے محافظ بھی ہیں، میرے مددگار بھی ہیں، اور میری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. یہ جذبہ تشکر اب پھیل رہا ہے والدین سے، اپنے خاندان، قبیلے، قوم. اس کے بعد محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کی انتہا ہے کہ یہ سارے عناصر فطرت مجھے پال رہے ہیں. سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلیں کیسے پکے؟ سورج کی حرارت نہ ہو تو یہ ہوا، یہ بادل کیسے اٹھے؟ وہ سمندروں سے بخارات.
ہوائیں نہ چلیں تو یہ کیسے جو ہے بادل یہاں تک آئیں اور بارش برسے اور پھر میرے لیے گندم جو ہے وہ پیدا ہو. یہ تو کائنات پوری مجھے پال رہی ہے. اور اس میں سب سے بڑی شے جو ہے یہ سائنس کا یوں سمجھ لیے کمال ہے، سب سے بڑی شے سورج ہے. اس لیے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ زمین سورج ہی سے ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اسی سے سپلنٹر ایک علیحدہ ہوا اور اس کے گرد گھومنا شروع کر دیا. واللہ عالم، یہ علیحدہ بحث ہے، یہ کاسمولوجی کی بحث ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم جانتے ہیں یہ شکر کا جذبہ پھر آ کر مرتکز ہوتا ہے یہ تمام مظاہر فطرت کے اوپر. اب اس کے بعد صرف ایک چھلانگ لگانے کی ضرورت ہے، وہ چھلانگ جو حضرت ابراہیم نے لگائی تھی. سورہ انعام میں ذکر ہے، انہوں نے ایک تارے کو دیکھا تو کہا اچھا شاید یہ میرا رب ہے. جب وہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو نہیں میں تو غروب ہونے والے کو تو رب نہیں مان سکتا. پھر چاند کو دیکھا، وہ بڑا روشن تھا، بہت بڑا تھا، کیا یہ رب ہے؟ جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا نہیں اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی. پھر دیکھا سورج کو، ھذا اکبر، ھذا ربی، ھذا اکبر. فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو چھلانگ لگائی انہوں نے کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. میں نے اب اپنا رخ کر لیا ہے، اپنا چہرہ کر لیا ہے رخ پر اس ذات کے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، جو سورج اور چاند اور ستاروں کا پیدا کرنے والا ہے. حنیفا، یکسو ہو کر. وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ ہے عقل کی آخری چھلانگ. سورج بھی ایک نظام میں جکڑا ہوا ہے، کسی اور نے اس کا نظام بنایا ہے، اس کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں. اس پوری کائنات کی وسعت اور پہنائی میں یہ جو خورشید منور ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ذرے کے مانند ہے. پوری کائنات کی بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز، اور ہر گیلیکسیز میں بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز. اندازہ تو کیجئے اس کی وسعت کا کوئی تصور ممکن ہے؟ انسان کو چکر آتا ہے. یہ تمام جو ہے اعداد و شمار جو یہ آتے ہیں ہمارے سامنے ایسٹرونومی میں، چکر آتا ہے. سورج کی کیا حیثیت؟ ہاں ایک ہستی ہے کہ جس نے ان سب کو جکڑا ہوا ہے، جس کے نظام میں ہے، جس کے قانون کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں. بے حسبان، یہ ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں اور حساب کسی نے معین کیا ہوا ہے. یہ ہے در حقیقت عقل کا کام، یعنی فطرت کی سلامتی، جذبہ تشکر. شکر کس کا؟ سب سے بڑی بات اللہ کا شکر. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. دیکھیے شکر، آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی، آپ کی فطرت کا تقاضا نمبر 1 یہ کہ اس کا شکریہ ادا کریں. نمبر 2 یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں، کو میں اس کو بدلہ دوں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو، والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا پوسا تھا، کسی درجے میں آپ اس کا جواب، اس کا بدلہ دے سکتے ہیں. بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں اف تک نہ کہا جائے، انہیں جھڑکا نہ جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے. ہاں ناحق بات میں ان کی بات نہیں ماننی ہے، شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا ان کے حکم کو، لیکن باقی یہ اور چیزوں کے اندر ماننا ہے. تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا اور جو بھی ہے. لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے کہ جسے آپ کو بدلہ دے نہیں سکتے، سورج کو کیا بدلہ دیں گے؟ وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سورج کے سامنے، ڈنڈوت کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ یہ وہی جذبہ تشکر ہے. اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چل رہا ہے، میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کے ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا، یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے، تو پہلے کمند کو آپ پھینکیں گے اونچا. آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے. اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند کہیں قریب ہی جا کے اٹک گئی، تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہیں تک چڑھ سکتے ہیں نا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے.
تو کمند کو پہنچانا ہے پہلے اونچائی تک. اب دیکھیے اس کو اقبال نے کہا ہے یزداں و کمنداور اے ہمت مردانہ. تمہاری کمند یزداں کے ساتھ جا کر جڑے، اللہ کو پہچانو. تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت امتحان یہ ہے کہ اصل منعم حقیقی، اصل محسن حقیقی، اس کے انعامات، اس کے احسانات، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے، کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے. اس کے لیے تمہارا جذبہ شکر جو ہے وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں. اور یہاں اس رکوع کے اعتبار سے اس کے جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ اب آ رہا ہے. وَإِذْ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، گویا کہ حکمت کا تقاضا یہ کہ شکر کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے. اللہ کا کوئی کام نہیں بنتا اس سے، اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی. وہ ضرورت سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، احتیاج ہے ہی نہیں، وہ محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے. تو اس لیے فرمایا من یشکر فانما یشکر لنفسہ. لنفسہ سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر جذبہ شکر ہے اور وہ جذبہ تشکر جا کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ منسلک اور ملحق بھی ہو گیا ہے، اب آپ کی شخصیت کا ترفع ہوگا، شخصیت ابھرے گی، شخصیت اپچے گی، شخصیت کی ترقی ہوگی، شخصیت میں ترفع پیدا ہوگا، بلندی آئے گی. تعمیر سیرت جسے کہتے ہیں، جسے اقبال تعمیر خودی کہتا ہے. صحیح معنی میں واقعتاً آپ ایک ایسے انسان بن سکیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین حساب پر پیدا کیا. وہ انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فطرت سلیم ہو اور عقل سلیم. فطرت سلیمہ جذبہ تشکر موجود ہو، عقل سلیم اصل محسن کو پہچان لے، اصل منعم کو پہچان لے، اور یہ منسلک ہو جائے پھر جذبہ تشکر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. تو اس کا بھلا تمہیں کو پہنچے گا، تمہاری شخصیت کی تعمیر ہوگی، تمہاری خودی جو ہے وہ پختہ ہوگی، مضبوط ہوگی، تمہاری اپنی سیرت و کردار جو ہے اس کی نشو و نما ہوگی. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ، اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تو غنی ہے اور حمید ہے. کفر کے بھی لفظی معنی پہچان لیجئے. کفر کے لفظی معنی دبا دینا، چھپا دینا. اسی سے کفارہ بنا ہے. کفارہ آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کا کفارہ ہے تاکہ گناہ جو ہے دب جائے، چھپ جائے، ختم ہو جائے، محو ہو جائے، گناہ کا اثر آپ کے نامہ اعمال میں باقی نہ رہے. کفارہ. تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو کسان ہے عجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، سورہ حدید میں کسانوں کو کہا گیا یہ کفار ہیں اس معنی میں کہ وہ دانہ جو ہے زمین میں چھپا دیتے ہیں تاکہ اس سے زمین سے پھر پودا نکلتا ہے. تو فطرت انسانی کے اندر سے ابھرنے والا جذبہ تشکر آپ نے دبا دیا، یہ کفر ہے، کفران نعمت. قرآن مجید میں لفظ کفر یا شکر کے مقابلے میں آتا ہے، جیسے یہاں آیا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے گا، کفران نعمت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تو غنی اور حمید ہے. یا پھر کفر ایمان کے مقابلے میں آئے گا، کفر اسلام کے مقابلے میں آئے گا. دل میں ابو جہل بھی مانتا تھا کہ محمد حق پر ہے، لیکن اس حقیقت کو، دل کی اس صداقت، دل کی گواہی کو دبا رہا ہے، چھپا رہا ہے، دبا رہا اپنے تعصب کی وجہ سے. اور سب سے بڑھ کر آپ کو معلوم ہے علماء یہود کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ اندر ان کے ایمان موجود تھا، اندر جو ہے گواہی دل دے رہا تھا کہ محمد برحق ہے. یہی ہے وہ آخری رسول اور آخری نبی جن کی پیشن گوئی کی تھی موسیٰ نے بھی اور عیسیٰ نے بھی علیہ السلام. لیکن اپنے قلب و ذہن کی ان کو گواہیوں کو چھپایا انہوں نے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہوں نے ایک گواہی جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے تھی اسے چھپا لیا ہے. تو کفر بمانی اسلام بمقابلہ اسلام، کفر بمانی بمقابلہ ایمان. نفاق جو ہے وہ کفر ہے،
نفاق بھی کفر ہے، اسلام کے مقابلے میں کافر غیر مسلم کافر ہے، اور شکر کے مقابلے میں کفران نعمت، وہ بھی لفظ کفر سے بنا ہے۔ اسی میں آیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے اور بڑھا کر دیں گے، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کی روش اختیار کی تو پھر ہمارا عذاب بھی بہت سخت۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، غنی جس کی کوئی احتیاج نہ ہو، بے نیاز، غنی عن العالمین، تمام جہانوں سے بے نیاز۔ حمید فعیل کے وزن پر، اور یہ حامد اور محمود دونوں سے ہو سکتا ہے۔ فعیل جو ہے صفت مشبہ، وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں سے ہو سکتی ہے۔ یہاں مفعول سے ہے، محمود سے حمید بنا ہے۔ آپ اپنی ذات میں خود بخود ستودہ صفات، ایک خیر اور خوبی وہ ہوتی ہے جسے آپ ظاہر کریں، بیان کریں۔ ایک خیر اور خوبی اور حسن اور جمال اور کمال ایسا ہے کہ اسے بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں، از خود روشن۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا تو وہ اپنے وجود پر خود دلیل ہے، اسے کسی دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حاجت مشاطہ نیست، صورت دل آرام را۔ بعض شکلیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں انہیں کسی میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، میک اپ سے ان کو آپ بگاڑ دیں گے۔ وہ جو فطری حسن ہوتا ہے وہ اتنا ہے کہ حاجت مشاطہ نیست، کسی بھی وہ میک اپ کرنے والے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اسے کسی بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ صورت دل آرام را، جسے اللہ تعالیٰ نے صورت دل آرام دی ہوئی ہے، اسے کسی مشاطہ ان کو کہتے تھے، ان عورتوں کو جو بال بناتی تھیں اور اس کو سنوارتی تھیں اور ان کے اندر کو موتی پروتی تھیں عورتوں کے بناؤ سنگار کے لیے۔ تو اگر کوئی عورت خود حسین ہے تو اسے کسی مشاطہ کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا حسین ہے، اس کا جلال و کمال اتنا از خود ہویدہ ہے کہ اسے کسی کے حمد کی حاجت نہیں۔ یہ تو پہلی آیت ہوئی اس رکوع کی۔ اب چلیے حضرت لقمان کی نصیحت کیا تھی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد رکھو یاد کرو جبکہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، یا بنیا۔ اب یا بنیا سے یہ نہ سمجھیے کسی چھوٹے سے بچے کو، پرائمری جماعت کے طالب علم سے یہ باتیں ہو رہی ہیں، بلکہ یہ کہ باپ کے لیے بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے وہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے۔ اس کو جب بھی خطاب کرے گا محبت کے ساتھ، جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو خطاب، یا ابت، یا ابت، ابا جان، ابا جان، ابا جان۔ یہ سورہ مریم میں آپ پڑھتے ہیں، یا بنیا، یا بنیا، میرے بچے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ باپ کے لیے اولاد وہ بچوں ہی کے مانند ہوتی ہے، چاہے وہ خود کتنی بڑی ہو چکی۔ عام طور پر گمان یہی، اور میرا گمان غالب ہے، کہ یہ موت کے وقت کی وصیت ہے۔ اس لیے کہ جو شخص مالدار ہو، دولت مند ہو، وہ موت کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرے گا تو اپنی دولت کے بارے میں کرے گا، فلاں سے یہ لینا ہے، فلاں سے یہ لینا ہے، فلاں کا یہ معاملہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ایسٹس ہیں۔ لیکن ایک حکیم اور دانا انسان کی اصل دولت اس کی دانائی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ جو میری حکمت ہے کہ میرا نور بصیرت عام کر دے، الہی آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو جو کسی حکیم انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی عطا کی، اس کی پونجی، اس کی دولت، اس کی حکمت ہی ہے، تو وہ اپنی اس حکمت کو ٹرانسفر کر رہے ہیں انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو، اپنی اگلی نسل کو۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کیجو، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک اللہ کی نفی نہیں ہے، بڑے اللہ کے ساتھ چھوٹے خداؤں کا اضافہ ہے، شریک کر دینا۔ وہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں پچھلی نشست میں، گاڈز اینڈ گاڈیسز، اور وہ کیپٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ، اس کے ساتھ جب ان کو اٹیچ کر دیں گے یہ شرک ہے۔ مہادیو کے ساتھ دیویاں دیوتا شامل کر دیے گئے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ آلہہ شامل کر دیے گئے، اللہ الالہ، وہ تو ہے وہ ایک اللہ، اسے وہ بھی مانتے تھے سب کہ وہ ایک ہی اکیلا ہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹی ہے، بیٹے، کوئی نائبین،
کوئی اس کے منہ چڑھے ہوئے مصاحبین یہ ایڈ کر دیے گئے آلہہ کے طور پر کہ ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا قیامت میں. یہ ہے ان کا شرک. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں. یعنی اب نوٹ کیجئے، اللہ تعالی کا حق ایک لفظ میں ہے، اس کے ساتھ شرک مت کرو، باقی ساری باتیں اس کے تابع ہو جائیں گی. لیکن اس شرک کی کیا کیا شکلیں ہیں، اس کی کیسی کیسی قسمیں ہیں، یہ بڑا اہم موضوع ہے اپنی جگہ پر. آج اس وقت تو صرف اتنا سمجھیے. اور ظلم کے حوالے سے، ظلم عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے. شرک میں کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ ظلم ہوتا ہے، یا خالق اور مخلوق. اللہ خالق ہے، باقی کل کائنات مخلوق ہے، انبیاء، اولیاء، ملائکہ، جنات سب مخلوق. یا تو مخلوق میں سے کسی کو اٹھایا اور خالق کے ساتھ بٹھا دیا، یا خالق کو گرایا اور کسی اعتبار سے مخلوق میں سے کسی کے مشابہ کر دیا. یہ دونوں شکلیں ہیں شرک کی، اور دونوں بدترین ناانصافی. خالق کو گرا کر مخلوق کے صف میں لے آنا، یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کے ہم پلہ بنا دینا. ضد، ند، مثال، مثیل اگر اس کے برابر کر دیا جائے، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس ہستی کے ساتھ کسی درجے میں مخلوق میں سے کسی کو کسی پہلو سے، ہمہ جہت نہیں، کسی پہلو سے بھی ہم پلہ بنا دینا اللہ کا، یہ شرک ہوگا. یا اللہ کو گرا کر اس کے مقام رفیع سے کسی اعتبار سے، کسی خاص پہلو سے مخلوق کی کسی صفت، مخلوق کے کسی مقام اور مرتبے کے میں لا کے شامل کر دینا. یہ ہے دونوں کے جو ظلم کی انتہائی صورتیں ہیں. تو فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جیسے ہمارا جو دوسرا سبق تھا آیا بر، حضور نے ایک حدیث میں اس کو کوٹ کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اس کے بعد پھر مستقل آیا وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے. اور حضور نے دلیل دی اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ. لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ مال میں بس زکوٰۃ دے دی تو سارا حق جو ہے ادا ہو گیا، نہیں، زکوٰۃ کے سوا بھی ہے. اور یہاں یہ آیت پڑھی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. آتَى الزَّكَاةَ تو علیحدہ ہے. اسی طرح اس آیت کو بھی حضور نے کوٹ کیا. سورہ انعام میں ایک آیت نازل ہوئی اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. لوگوں سوچو، مشرک اور موحد، ایک خدا کو ماننے والے اور ایک خدا کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو ماننے والے، ان دونوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش شامل نہیں ہونے دی، وہ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہوں گے ہدایت یافتہ.